کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی تھی نا حضرت فاطمہ کی. فرمایا بیٹے تیرا خامد اسی طرح ہے کہ جس طرح تیرے لیے مجازی خدا ہوتا ہے. اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا خامد کو سجدہ کرے. دیکھنا. اور میرے نبی پاک کے لفظ ہیں حدیث ترمذی میں. فرمایا جو بی بی اس حال میں مر گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا, فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا. تربیت کی تھی نا تربیت. تو خود میرے نبی پاک شادی کے بعد حضرت فاطمہ کو لینے گئے, کہا فاطمہ چلا لینے آیا ہوں. تربیت خود کی تھی. بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نبی کا حکم ہے کہ باپ کا؟ نبی کا حکم نام ماننا کفر ہے. نبی کا حکم کہ باپ کا. حضور نے فرمایا باپ کا. کہنے لگی محبوبہ بیٹھ جائیں, جب تک علی نہیں آئیں گے میں کوئی نہیں جاؤں گی. آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں کیسے چلی جاؤں جب تک شیر خدا نہیں آتے. کچی زمین پر یوں اللہ کے رسول طامت سمیٹ کے بیٹھ گئے. دیر کے بعد حضرت علی آئے. ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دفعہ نہیں حضور نے کہا کہ میرے گھر میں پلا ہے. جناب علی تو کچھ سالوں کے تھے جب حضور کے در اقدس پہ آ گئے. یہ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے گھر میں پلا ہے, میرا غلام ہے, ساری زندگی میرا دستر نگر رہا ہے, کیسے بول سکتا ہے؟ کوئی لفظ نہیں کہے. فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے, شیر خدا آئے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا علی اگر تو اجازت دے تو میں فاطمہ کو لے جاؤں. تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اجازت دوں, تو امیر حرم, میں فقیر بے نوا, تو کجا من کجا. حضور میں آپ کو اجازت دوں. فرمایا بھائی فاطمہ نہیں مانتی. کہتی ہے وہ کہے او میرے بھائی دین جب آئے گا نا, دین جب آئے گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ملنے آئی, اور حضرت خدیجہ کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پیبند والے کپڑے دیکھ کے تو رو پڑی. کہنے لگی تم مکے کی ملکہ تھی اور دنیا تیری مثال دیتی تھی, اور خدیجہ یہ تو نے کیا حال کر لیا. فرمایا چپ کر, میں اس حال میں راضی ہوں جس میں میرے رسول راضی ہے. فرمایا ادھر آؤ, کائنات میں اگر اللہ نے سب سے شان والی بیٹی دی ہے تو مجھے دی ہے, اور میں اس علی کو دے رہا ہوں جس کا مکان بھی کوئی نہیں, کاروبار بھی کوئی نہیں, جس علی کا بظاہر کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی مربع نہیں, کوئی شے نہیں. حضور علی کے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرا علی عشاء کے بعد قرآن شروع کرتا ہے تو فجر سے پہلے ختم کر دیتا ہے. میرا علی صبح کی نماز کے وقت تلاوت شروع کرتا ہے تو ظہر سے پہلے قرآن مجید پڑھ دیتا ہے. فرمایا رزق کھاتا ہے, تھوڑا کھاتا ہے پر حلال کا کھاتا ہے. فرمایا پاکیزہ روٹی کھاتا ہے, اور جب میدان میں نکلتا ہے تو برادری کے لیے نہیں نکلتا. جب تلوار لے کے نکلتا ہے تو یہ مکے کے لیے نہیں لڑتا, یہ تلوار لے کے نکلتا ہے تو قومیت کے لیے نہیں لڑتا. محبوب کس لیے لڑتا ہے؟ فرمایا یا خدا کے لیے لڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے لیے لڑتا ہے. اس کی تلواریں پاکیزہ, نظریات پاکیزہ. دیکھو میں بیٹی کا نکاح کہاں کر رہا ہوں. پھر غوث اعظم جیسا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. میرے بھائی ہم جو بنیاد بنا رہے ہیں, تو کہتا ہے بات نہیں مانتی بہو. تو میں نے کہا بالکل صحیح کرتی ہے, نہیں ماننی چاہیے اسے, اس لیے کہ دولت بیاہ کے لائے ہو, بہو تھوڑا لائے ہو. کہتے ہیں جوائی لالچ بڑا کرتا ہے. تو میں نے کہا کیوں آفرے کرتے رہے تم؟ کس نے کہا تھا یہ باتیں کرنے کو؟ بالکل صحیح کر رہا ہے. وہ جو آپ نے جس بنیاد پہ دیوار بنائی تھی وہ آپ کو مل رہی ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو گھر بنانے لگے, بچی اور بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے, دین کو, اگر بچے کے دل میں خوف خدا ہوگا تو بیوی کو مارتے وقت ڈرے گا, 100 دفعہ خیال آئے گا. عورت کے اندر خوف خدا ہوگا تو سمجھے گی میرا خاوند ہے. اگر وہ نماز سے, قرآن سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوں گے میاں بیوی, تو ان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تصورات آئیں. محبوب سبحانی, غوث سمدانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی, بڑی سخت بھوک لگی تھی, تو ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, پانی میں تو اٹھایا تو کھا لیا. دل میں خیال آؤ ہو پتہ نہیں کس کا تھا. اب جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چل نکلا. ایک درخت ہے, باغ ہے, اس باغ کے بہت سارے درخت جھکے ہوئے ہیں, اس دریا کی جانب. پتہ کیا کس کا ہے, سمجھ آئی کہ انہی کے باغ سے وہ سیب جو ہے بہہ کے گیا ہوگا. کہتے ہیں مالک کے پاس گیا, میں نے جا کے کہا بزرگوں, بڑے نیک آدمی تھے, ان سے میں نے کہا بزرگوں, غوث اعظم کے والد کہتے ہیں, میں نے کہا بزرگوں ایک سیب کھا لیا ہے. تو پریشان ہوں کہ وہ میرے لیے جائز نہیں تھا, بڑی کہہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, نکلتا نہیں, مہربانی ہو جائے. انہوں نے کہا میں نہیں معاف کرتا. میرا سیب کیوں کھایا, حالانکہ جاتی ہوئی بھی شاید ایسے ہی جائز ہے, کیوں تو نے کھایا؟ میں نہیں معاف کرتا. تو کو بابا جی قیمت لے لو, بخش دو. بابا جی کہنے لگے چل کچھ دن رہ, میرے کھیتوں کو پانی لگا. سید زادے, چڑھتی جوانی, خوبصورت ماتھا,
خوبصورت چہرہ، نور دور دور سے چھلک کے پڑے، سادات کے گھرانے کا سجا ہوا نوجوان، کئی پکڑ کے کدال پکڑ کے بابا جی کے کھیتوں کو باغ کو پانی لگاتے. کچھ مہینے رہے تو بابا جی سے کہنے لگے بابا معافی. کہنے لگے نہیں مل سکتی. کہ کس طرح ملے گی؟ کہنے لگے ایک بیٹی ہے میری، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگیں بھی کوئی نہیں دونوں، بس سانسیں چلتی ہیں، تو شادی کرے تو معاف کر دیتا ہوں. حضرت غوث پاک کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قبول ہے، میرے اندر جو رزق چلا گیا اس کو پاک کرنا ہے، کہیں وجود جہنم کہیں دھنا بن جائے، میری تو نورانیت چلی جائے گی ساری اگر میں اس طرح کا. مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. کہتے ہیں جب حجلہ عروسی میں داخل ہوا، رات کمرے میں گیا تو میں نے آنکھوں سے دیکھنے والی، کانوں سے سننے والی اور حور سے ملتی جلتی ایک خوبصورت عورت بیٹھی دیکھی. میں پلٹ کے باہر نکلا دوڑ کے. میں نے کہا بابا میرے والی نہیں، وہ تو اندھی تھی، وہ اندھی تھی، وہ بہری تھی، گونگی تھی، یہ کون ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جی کہنے لگے بیٹے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس نے غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا. گونگی اس لیے اس کو کہا ہے کہ اس کی زبان پہ نہ غیبت آئی نہ چغلی آئی. میں پیار کرنے والا باپ ہوں پر اس نے کبھی مطالبہ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کیا. اس کی زبان پہ یا خدا کا ذکر رہتا ہے یا محمد عربی کا درود رہتا ہے، اس کے علاوہ بولتی نہیں، یہ لہذا گونگی ہے. اور فرمایا کوئی غیبت کرنے لگے، چغلی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے تو اٹھ کے چلی جاتی ہے، سنتی نہیں، لہذا بہری بھی ہے. اور چونکہ کبھی گھر سے باہر پیر ہی نہیں رکھا لہذا لنگڑی بھی ہے. حضرت جناب سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں میں نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا. اللہ کرے ایسے لوگ بھی ملے جو کہے پہلے پوچھ لینا بچہ نمازی ہے کہ نہیں. اللہ کرے کہ رشتے ڈھونڈتے وقت یہ کوئی پوچھنے لگ جائے. اللہ کرے کہ کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچی پردہ دار ہے کہ نہیں. اللہ کرے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ بچہ قرآن شریف کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے کہ نہیں. اسے حضور کی نعتیں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں. وہ نبی پاک کے نام کا نعرہ لگانا جانتا ہے کہ نہیں. کبھی اس کی آنکھوں میں مصطفیٰ کے لیے کوئی آنسو آیا ہے کہ نہیں. کبھی وہ تڑپا ہے کہ نہیں. کبھی وہ رویا ہے کہ نہیں. کبھی اسے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی پہ ناز ہوا ہے کہ نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ سر پہ پگڑی باندھ کے چہرے پہ داڑھی سجا کے سفید رنگ کا جوڑا پہن کے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہو آج میں بڑا حسین لگ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے محمد عربی کے لباس پہ لپٹا ہوا ہوں، اپنے رسول کا میں نے انداز اپنایا ہے. اللہ کرے ایسے بھی